بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیکچر کا آغاز ایک اچھی بات سے کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو ماں باپ کی خدمت کرو۔ جی اسٹوڈنٹ، آج کی ٹاپک ہماری ہے ہنر دولت آئے مرکز خیال۔ ہنر دولت کا مرکز خیال جو ہے یہ آپ کو میں پڑھ کر سمجھا دیتا ہوں۔ جو بچہ میری پہلی مرتبہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ سبسکرائب اور لائک ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیو جو ہیں آپ کے پاس پہلی فرصت میں پہنچ جائے۔ ہن سبق میں ہنر کی اہمیت کے بارے میں بتایا بھی ہوا ہے۔ اس سبق میں ہنر کی اہمیت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ایک بیوہ پانچ پٹ کے ہنر سکھانے لائے ایک واڈے کاریگر وٹ شہر وٹھی گئی۔ ایک بیوہ اپنے بیٹے کو ہنر سکھانے کے لیے ایک بڑے کاریگر کے پاس شہر لے گئے۔ بیوہ کہتے ہیں جس کا شوہر فوت ہو جاتے ہیں، اور واڈے اس کو کہتے ہیں جو کارپینٹر ہوتا ہے، جو ٹیبل لکڑی کا کام کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں۔ ٹیبل وغیرہ ہیں، کرسی وغیرہ ہیں، لکڑی کی جو بناتے ہیں اس کو کارپینٹر کہتے ہیں۔ واڈے ایک شرط تھی چھوکرے کے ہنر سے کھارے اجازت دینی تھا پٹ ہانے ونی سکھیو گزار۔ بڑے نے ایک شرط پر لڑکے کو ہنر سکھا کر اجازت دی کہ بیٹا اب جا کر خوشحال زندگی گزار۔ چھوکرے پانجی ہنر جی قابلیت سے اٹھ جی ہرن ماں چاور ٹھایا۔ لڑکے نے اپنے ہنر کی قابلیت سے اونٹ کی ہڈیوں سے چاول بنائے۔ کنن بادشاہی میں ایک شہزادی اعلان کयो ہو تو ان کے جن جو ہنر پسند آयो تو ان سے وہ شادی کندی۔ کسی بادشاہی میں ایک شہزادی نے اعلان کیا تھا کہ اس کو جس کا ہنر پسند آیا اس سے وہ شادی کرے گی۔ ان شہزادی کے چھوکرے جو ہنر پسند آयो اس شہزادی کو لڑکے کا ہنر پسند آیا انہن بنی جی شادی دھام دھوم سے تھی اور ان دونوں کی شادی دھوم دھام سے ہوئی۔ چھوکرے سندر بیوہ ماں کے گھرائے خوش زندگی گزارنے لگو۔ لڑکے نے اپنی بیوہ والدہ کو بلوا کر خوش زندگی گزارنے لگا۔ سیاح سچ ہوا ہے تو ہنر دولت ہے۔ عقل مند نے سچ کہا ہے کہ ہنر دولت ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ ہنر دولت کا خلاصہ تھا۔ یہ مرکزی خیال ہے جو آپ کو میں نے سمجھا دیا، اور آئی ہوپ میں امید رکھتا ہوں تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اوکے، اللہ حافظ۔